ہوتا ہے، اسی طرح سے بچے سادہ کاغذ ہیں، آگے چل کے یہ سیکھتے ہیں، ماں باپ سے سیکھتے ہیں، سماج سے سیکھتے ہیں، پڑوس سے سیکھتے ہیں، جو سامنے ہو رہا اس سے سیکھتے ہیں، اپنے وجود کے اندر اتارتے ہیں۔ کل اب یہ بچے اپنے وجود کے اندر اتاریں گے، برا دیکھیں گے برا اتاریں گے، اچھا دیکھیں گے اچھا اتاریں گے۔ نگراں، گارجین، اور اس میں جو کہہ لیجئے کہ جو نگراں ہیں وہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کو اس بات پہ نظر رکھنی ہے ہمارا بچہ اب دیکھ کر کے اچھا اپنے اندر اتار رہا ہے یا برا اتار رہا ہے، گالی گلوچ اپنے اندر اتار رہا ہے یا تمیزداری اتار رہا ہے، یہ جو ہے بدتمیزی اتار رہا ہے یا حسن سلوک جو ہے اتار رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو بہتر بنانے کے لیے 4 بنیادی تعلیم عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا، صاف فرمایا، لیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون؟ لم یکرم کبیرنا ولم یرحم صغیرنا ولم یأمر بالمعروف ولم ینہی عن المنکر۔ وہ ہمارا نہیں، وہ ہمارے سماج کا نہیں، وہ ہماری امت کا حصہ نہیں۔ عملی طور پر کون؟ جس میں 4 باتیں موجود نہ ہو، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پہ جو ہے شفقت پیار نہ کرے، اور برے کاموں کو دیکھ کر برائی سے نفرت نہ کرے، برائی سے منع نہ کرے، اور اچھائی کا حکم نہ دے۔ اچھی باتوں کا حکم خود کرو اور دوسروں کو بھی کرنے کی ترغیب دو۔ بری باتوں کو دیکھ کر کے خود نفرت کیجیے، اپنے بچوں میں بھی برائی سے نفرت ڈالیے، ان کے دل دماغ میں اس کے جو بری چیزیں ہیں اس سے نفرت ڈالنا ہے، اس کی خرابی کو، اس کی جو ہے رسالت کو بیان کر کے، اس کی خلاصت کو بیان کر کے اس کے دل دماغ میں ڈالنا ہے۔ یہ ماں باپ اور گارجین کی ذمہ داری ہے۔ ہوش حواس والے اگر ہیں ذمہ دار، دادا دادی کی ذمہ داری ہے، نانا نانی کے پاس اگر بچے ہوں ان کی ذمہ داری، جو بھی گارجین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اچھی باتیں اس کے اندر اتارے اور بری باتوں سے دور کرے اور دور رہنے والا بنائے، اور بڑوں کی عزت کرنا سکھائے۔ جو باپ کی عمر ہیں چچا کہہ کر عزت ادب سے آدر سے اس سے جو ہے گفتگو کرے۔ جو اب بڑے ہو گئے چھوٹے ہیں تو چھوٹوں سے بھی تمیز سے بات کیا جائے، جو چھوٹوں سے تمیز سے بات کرتے ہیں تو چھوٹے بھی اس سے تمیز سے بات کرتے ہیں، اور بڑے جو خود تمیز اختیار نہیں کرتے تو چھوٹے بڑوں کو دیکھ کر ہی کچھ سیکھا کرتے ہیں۔ الفاظ ہوں، جملے ہوں، چھوٹے تو بڑوں سے سیکھتے ہیں، بڑے ہی جب تمیز کا استعمال نہیں کریں گے تو چھوٹے کیا۔ آج یہ ہمارے سماج میں یہ بھی بہت خراب اثر جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے جو ہے بڑوں کا پیچھا پکڑے چلے گئے، مزہ لینے کے لیے مذاق کر رہے ہیں، ان سے جو ہے چھڑخانی کر رہے ہیں، اور بڑے بوڑھے جو ہے تھوڑی تھوڑی بات میں وہ بھی جو ہے دل کا تاڑ کر کے جو ہے وہ بھی جو ہے ایک کہانی اور ایک جو ہے حادثہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ بڑا ایک سمجھے کہ ٹائم پاس کا ایک ذریعہ بنتا جا رہا ہے، آدمی کو ٹائم پاس کا ایک ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، دونوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، بڑے کو بھی سوچنا ہے اور چھوٹے جو سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے۔ جیسے باپ کی عزت کرتے ہیں اور جو باپ کی عمر کے ہیں ان کی بھی عزت کی جائے، چچا کے طور پر عزت کیا جائے، بڑے بھائی کے طور پر عزت کیا جائے، دادا کے طور پر عزت کیا جائے، نانا کے طور پر عزت کیا جائے۔ باپ دادا ہی نہیں بلکہ جو بھی عمر کے ہیں عمر کے حساب سے ان کا لحاظ کیا جائے، ان کی عزت کیا جائے، اور اگر چھوٹے ہیں تو چھوٹے بھائی سمجھ کر اس سے پیار کیا جائے، اس سے محبت کیا جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو بہتر کرنے کے لیے 4 رکن دیے ہیں، 4 بنیاد۔ کیا؟ بڑا ہے تو بڑوں کی عزت کرنا سیکھو، چھوٹا ہے تو چھوٹے سے پیار محبت سے پیش آنا سیکھو۔ اگر تھوڑا سا کوئی مذاق کر ہی دیا مان کے چلیے تو اس پہ جو ہے دل کا تاڑ نہیں کرنا، اور جو ہے اسے مسالہ بنانا نہیں ہے کہ جس سے لوگ اور دیکھ کر مزیدار محسوس کریں، لطف اٹھائیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ایک بات پر آج ہم نے اپنے آپ کو جو ہے بہت گرم کر دیا، اچھال دیا اپنے آپ کو، تو 10 آدمی کو دیکھ کر یہ مزہ آ جاتا ہے، کل کے ڈیٹ میں سب وہی کام دیکھا دیکھی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ چڑھنے والا بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے بچہ ہے۔ اور اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو سدھارنے کے لیے بڑا اچھا ایک گر دیا ہے، بڑا اچھا ایک آئیڈیل دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز کے لیے کھڑا کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے کھڑا کیجئے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِنْ كَانُوا بِعَشْرِ سِنِينَ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے زور دو، ہو سکے تو مارو بھی، مار سے مراد ہاتھ سے مارنا جس سے ڈر پیدا ہو، مار کر کے ان کو نماز پڑھاؤ۔ بچپن میں یاد کیجئے، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو زیادہ جب ضد مچاتے ہیں، بچے جب زیادہ ضد مچاتے ہیں
تو بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں ارے بابی بڑھوار ہے، بڑھوا لے جائے گا، اے شیر آ رہا ہے، شیر لے جائے گا، باغ لے جائے گا۔ تو کبھی شیر کہہ کر، کبھی بلی کہہ کر، کبھی کتا کہہ کر، کبھی بڑھوا کہہ کر، جانے کیا کیا حوالہ دے کر ضدی بچوں کو چپ کراتے ہیں، خاموش کراتے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بلی کا نام سن کے ڈر جاتا ہے، چوہے کا نام سن کے ڈر جاتا ہے، کتے سے ڈر جاتا ہے، بڑھوا سے ڈر جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ مگر یہ جھوٹے جو ڈر اس کے دل میں آپ نے ڈالا، یہ کب تک کام دے گا آپ کا؟ جب وہی بڑا ہو گیا، بڑھوا خود اس سے ڈر رہا ہے، چوہوں کو کھوج کے مار رہا ہے، کتے بھاگے پھر رہے ہیں، اب اسی سے سب جو ہے سب کو اسی نے ناک میں دم کر دیا ہے، تو کل کہاں کام دے گا یہ ڈر جو کل آپ چپ کراتے تھے؟ اب کیسے چپ کرائیے گا؟ اب کیسے کنٹرول کیجیے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جھوٹے ڈر بسانا چھوڑ دو، بچوں کو جھوٹے ڈر سے کنٹرول کرنا چھوڑ دو۔ اگر بچوں کو کنٹرول کرنا ہے اور سنوارنا ہے تو اس کے دل میں رب حقیقی کا ڈر ڈالو، اللہ واحد قہار کا ڈر ڈالو۔ اے میرے بیٹے، میں ہوں چاہے تم، ساری دنیا کو بنایا اللہ نے، چلانے والا اللہ ہے، روزی رزق دینے والا اللہ ہے، ہم سب کو اس کے پاس جانا ہے اور سب کو جا کر حساب دینا ہے۔ اللہ ہی سب سے بڑا کرم والا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا رحم والا ہے، اور اسی کے پاس سے ہم سب آئے اور اسی کے پاس چلا جانا ہے۔ جب یہ بات ہم بتائیں گے، اللہ نے جنت بنائی ہے، اچھے لوگوں کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا، اللہ نے جہنم بنایا ہے، طرح طرح کی سزائیں دی جائیں گی، جو اچھا نہ کرے گا برا کرے گا، جو ہے قبر سے ہی جو ہے کٹائی ٹھوکائی چلے گی۔ یہ ساری باتیں اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو، اپنے گھر پریوار کو اگر ہم سکھائیں، ان کے دل دماغ میں ڈالیں، اور وقت بوقت جیسی ضرورت ہو آپ خود ڈالیے، علماء سے بھی آپ کبھی جو ہے سپورٹ لیجئے، ان کی بھی حمایت لیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے نافرمان نہیں نکلیں گے، یہ بچے نڈر اور جو ہے یہ بے حس نہیں نکلیں گے، بلکہ یہ بچے جو ہے نہایت کارگر، با ادب اور ایسے نکلیں گے کہ ایسے بچوں کو دیکھ کر دوسروں کو راہ چلنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، دوسروں کو جینے کا ڈھنگ معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے پروگرام کریں تو پروگرام سے بدلاؤ بھی لائیں۔ آپ میلاد کرا دیے، ختنہ کرا دیے، نہیں، آپ یہی سے پلاننگ کیجئے، اپنے بچوں میں جو ہے دین کا علم بھی ڈالنا ہے اور دنیا کا بھی علم ڈالنا ہے، علم دین بھی ڈالنا ہے اور ہنر بھی اچھا سکھا دینا ہے، جس سے کل اس کو جو ہے دائیں بائیں کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کے جو ہے چوکھٹ پر گھٹنا ٹیکنے کی ضرورت نہ پڑے، ماتھا جھکانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں ایسا ہنر دے دوں اس بچے کو کہ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ دو روٹی خود بھی کھائے اور کوئی بھوکا در پہ آ جائے تو اس کو بھی کھلائے۔ یہ سپنا، یہ خواب ہونا چاہیے۔ میں نے اگلی مجلس میں کہا کہ سب سے بڑی کمائی انسان کی زندگی میں اس کی کامیاب اولاد ہے، لیکن مثال میں نے دیا کہ جیسے کمائی کمانے سے کمائی ہوتی ہے، پانے سے کمائی نہیں ہوتی، اسی طرح اولاد کو محنت کر کے کمانا ہوگا۔ صحیح علم، صحیح ہنر، صحیح طریقہ، تہذیب، بڑوں کی پہچان، چھوٹوں سے محبت، یہ انسانیت کے جو گر ہیں یہ اس کے اندر اتارنا ہوگا، تب جا کر جو ہے یہ بچے سب سے بڑی کمائی، سب سے بڑا دھن دولت ہمارے لیے بنیں گے، ورنہ اپنے حال پر چھوڑ دیں گے تو جو اکثر برا ہوتا ہے سماج میں بچوں کے ذریعے، کھلے آزاد لوگوں کے ذریعے، تو برا دیکھ کر برا ہی سیکھیں گے اور برا ہی ہوگا، اور نتیجہ جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، وہی پاتا ہے۔ اس لیے یہ بچے ہماری زندگی کا سمجھ لیجئے، صرف زندگی ہی نہیں، یہ دنیا، قبر، حشر، ہر جگہ کے لیے ہماری ایک طرح کی ضرورت ہے۔ برے اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو بھی عذاب ہوگا، اور اچھی اولاد کی وجہ سے قبر کا عذاب بھی اٹھایا جاتا ہے ماں باپ سے، اور جنت میں بخشش بھی ہوگی، اور اچھے نیک اولاد جو ہے شفاعت بھی کرے گی حضور کی شفاعت کے بعد۔ تو اچھی اولاد ہر جگہ کام دینے والی ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ ایک انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، مگر 3 چیز کے ذریعے اس کا اکاؤنٹ جاری رہتا ہے، کھاتا کھلا رہتا ہے۔ ایک، جو ایک کامیاب نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، اولاد یہاں نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے جانے والے باپ کو بھی ملا کرتا ہے۔ صدقہ جاریہ، کچھ ایسا صدقہ کر کے گئے راہ خدا میں کہ لوگ رہتے دم تک جو ہے اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا فائدہ جو جانے والے کو جانے کے بعد بھی ملے گا، یہاں ہو رہا ہے اکاؤنٹ میں جاری ہو رہا ہے۔ تیسرا، علم نافع کہا گیا ہے، ایسا علم
جو آپ رہے تو علم بانٹتے رہے، اس جو آپ کے دیے ہوئے علم سے آج بھی عمل ہو رہا ہے، آپ چلے بھی جائیں گے انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بڑوں کی عزت کرنے، چھوٹوں سے پیار محبت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، برائیوں سے نفرت اور اچھائیوں کی دعوت کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ